الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ کتاب العطیۃ وہی العطیۃ باعتبار الجنس اربۃ الاول الصدقۃ۔ بحث ہماری لومہ دوم میں چلتی ہوئی آئی اور لومہ دوم کی تقریباً عرض خدمت ہے اپنے بھائیوں کی خدمت میں مجھے لگتا ہے تقریباً 12 کتابیں تھیں۔ کتاب الزکوٰۃ، کتاب الخمس، کتاب الصوم، کتاب الاعتکاف، کتاب الحج، کتاب الجہاد، کتاب الکفارات، کتاب النذر و توابع، کتاب القضاء، کتاب الشہادات، کتاب الوقف اور یہ ہے کتاب العطیہ۔ 12 بنتی ہیں تقریباً۔ یہ آخری کتاب ہے لومہ دوم کی جو خدا کے لطف اور کرم سے انشاءاللہ 2-3 درسوں میں یہ تمام ہو جائے گی۔ عطیہ کس کو کہتے ہیں؟ عطیہ ایک چیز دوسرے کو دینا عطیہ ہے۔ کوئی آدمی ایک چیز دوسرے کو دے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ عطیہ ہے۔ اور عطیہ جو ہے جنس کے اعتبار سے 4 چیزیں ہیں۔ عطیہ جو ہیں 4 چیزیں ہیں۔ ایک صدقہ ہے، نمبر 2 ہبہ ہے، نمبر 3 عزیز و سکنا ہے اور نمبر 4 تحبیس ہے۔ ہر ایک کی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں وضاحت عرض کروں گا۔ پہلے نمبر پہ صدقہ ہے۔ کتاب العطیہ میں کتنی چیزیں بیان ہو رہی ہیں؟ 4۔ صدقہ، ہبہ، سکنا اور چوتھی ہے تحبیس، حبس کرنا ہے۔ یہ 4 چیزیں جو ہیں یہ کتاب العطیہ میں بیان ہونے لگی ہیں۔ پہلے نمبر پہ میرے عزیزو ہے صدقہ۔ صدقہ جو ہے یہ کیا ہے؟ کہا ہے کہ یہ ایک عقد ہے، ایجاب اور قبول کی اس کو ضرورت ہوتی ہے اور قبض کرنا بھی اس میں ضروری ہے۔ موجب کے اذن سے قبض ہو، موجب سے مراد جو ہے نا وہ جو ایجاب کرنے والا ہے اس کے اذن سے قبض بھی ضروری ہے اور اس میں شرط ہے، قربت اس میں شرط ہے، قربت اس میں شرط ہے۔ قبض کرنے کے بعد صدقے کی طرف رجوع کرنا جائز نہیں ہے کہ مطلب ہے بندہ واپس لے لے۔ صدقہ جو واجب ہے وہ جو غیر سید ہیں وہ سید کو نہیں دے سکتے، حرام ہے، مگر یہ کہ ان کا جو خمس ہے وہ کم پڑ جائے تو پھر وہ صدقہ وغیرہ لے سکتے ہیں۔ واجب صدقہ کی البتہ بات ہو رہی ہے، مستحب صدقے کا کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر فرما رہے ہیں کہ یہ جو صدقہ ہے یہ سر اور مطلب یہ ہے کہ یہ مخفی دینا جو ہے نا یہ افضل ہے، مخفی دینا چاہیے صدقہ، مگر یہ کہ صدقہ کے ترک کرنے کی تہمت ہو کہ یہ تو صدقہ دیتا ہی نہیں ہے تو پھر اظہار کر کے دینا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے، پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ، ھذا کتاب العطیۃ وہی العطیۃ باعتبار الجنس اربعۃ۔ یہ کتاب عطیہ ہے اور عطیہ جو ہے جنس کے اعتبار سے اربعۃ 4 چیزیں ہیں۔ الاول الصدقۃ، پہلی صدقہ ہے، وہی عقد یفتقر الی ایجاب و قبول۔ صدقہ عقد ہے، محتاج ہے ایجاب اور قبول کا۔ اطلاق العقد علی نفس العطیہ لا یخلو من تساہل، عقد کا اطلاق کرنا خود عطیہ پر یہ تساہل سے خالی نہیں ہے، یعنی مجاز گوئی سے یہ خالی نہیں ہے، بل فی اطلاق ہی علی جمیع المفہومات المشہورہ من البیع والاجارہ وغیرہما،
بلکہ عقد کا اطلاق کرنا تمام مفہومات مشہورہ بے اجارہ اور اجارہ کے علاوہ یہ کیا ہے؟ مجاز ہے۔ وَإِنَّمَا هُوَ دَالٌ عَلَيْهَا، انما ہوا یہ عقد دال ہے علیہا ان مفہومات پر، عقد دلالت کرتا ہے، یعنی یہ جو صدقہ وغیرہ ہے یہ مدلول عقد ہے نہ خود عقد ہے، ٹھیک ہے نا۔ انما هو دال علیہا، یہ عقد دلالت کرتا ہے علیہا ان مفہومات پر۔ وَيُعْتَبَرُ فِي إِيجَابِ الصَّدْقَةِ وَقُبُولِهَا مَا يُعْتَبَرُ فِي غَيْرِهَا مِنَ الْعُقُودِ اللَّازِمَةِ۔ يُعْتَبَرُ فِي إِيجَابِ الصَّدْقَةِ، صدقہ کے واجب ہونے میں معتبر ہے، وَقُبُولِهَا، صدقہ کے واجب ہونے میں نہ اس طرح کہوں، یعتبر فی ایجاب صدقہ و قبولها، ٹھیک ہے، صدقہ میں ایجاب اور صدقہ کا قبول کرنا جو ہے ما یعتبر فی غیرها من العقود اللازمہ، جو معتبر ہے صدقہ کے علاوہ عقود لازمہ میں۔ یعتبر فی ایجاب صدقہ و قبولها، اس صدقہ میں ایجاب اور قبول معتبر ہے جو صدقہ کے علاوہ جو ہیں عقود لازمہ ان میں معتبر ہے۔ وَقَبْضٍ بِإِذْنِ الْمُوجِبِ، اور قبض جو ہے وہ موجب کے اذن سے ہو، موجب یعنی ایجاب کرنے والا، موجب جو ایجاب کہہ رہا ہے اس کے اذن سے قبض ہونا ضروری ہے۔ بل بِإِذْنِ الْمَالِكِ، بلکہ مالک کے اذن سے ہو، کیوں؟ فَإِنَّهُ لَوْ وَكَّلَ فِي الْإِجَابِ لَمْ يَكُنْ لِلْوَكِيلِ الْإِقْبَاضُ، فَإِنَّهُ مالک جو ہے لو وکل فی الایجاب، اگر مالک وکیل کرے ایجاب کرنے میں، لم یکن للوکیل الاقباض، تو وکیل کے لیے قبض کروانا جو ہے نہیں ہے۔ لو وکل فی الایجاب، اگر مالک وکیل قرار دے ایجاب میں، لم یکن للوکیل الاقباض، تو وکیل کے لیے اقباض نہیں ہے۔ ومن شرطها القربہ فلا تصح بدونها، ومن شرطها، شرط صدقہ میں سے قربت ہے، فلا تصح بدونها، صدقہ بدون قربت صحیح نہیں ہے۔ وان حصل الایجاب والقبول والقبض، اگرچہ ایجاب اور قبول اور قبض حاصل بھی ہو جائے، للروایت صحیحہ دالت علیہ، روایت صحیحہ دلالت کرتی ہیں علیہ اس اشتراط قربت پر۔ فلا یجوز الرجوع فیہا بعد القبض، رجوع کرنا فیہا صدقہ میں قبض کے بعد جو ہے جائز نہیں ہے، لتمام الملک، کیونکہ ملک جو ہے نا وہ تمام ہے، وصول العوض، اور عوض بھی حاصل ہے، وہو القربہ، اور وہ قربت ہے۔ کما لا یصح الرجوع فی الہبہ مع التعویض، جس طرح رجوع کرنا صحیح نہیں ہے ہبہ مع التعویض جس میں عوض ہے، ہبہ معاوضہ میں رجوع کرنا جس طرح صحیح نہیں ہے۔ فی تعریف بالفاء اشارۃ الی ان القربۃ عوض، وہ نہیں کہا فلا یجوز جو لگایا ہے، کہتے ہیں یہ جو تعریف بالفاء فا لگائی ہے، اشارۃ الی ان القربۃ عوض، یہ اشارہ ہے کہ قربت عوض ہے، بل العوض الاخروی اقوی من العوض الدنیوی، بلکہ عوض اخروی قوی ہے عوض دنیوی سے۔ وَمَفْرُوضُهَا مُحَرَّمٌ عَلَى بَنِي ہاشم من غیرہم، مفروضها صدقہ واجب حرام ہے بنی ہاشم پر، من غیرہم غیر بنی ہاشم، یعنی غیر بنی ہاشم، بنی ہاشم کو صدقہ دیں تو حرام ہے، الا ما قصور خمسہم، مگر یہ کہ بنی ہاشم کا خمس کم پڑ جائے، کم ہونے کی صورت میں، لأن اللہ تعالی جعل لهم الخمس عوضا عنها وحرمها علیہم، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جعل لهم بنی ہاشم کے لیے خمس قرار دیا، عوضا عنہا جو صدقہ مفروضہ کا عوض ہے، وحرم علیہم، اور صدقہ کو علیہم بنی ہاشم پر حرام قرار دیا ہے، معللا بانہ اوساخ الناس، علت یہ کو بیان کی کہ یہ زکوٰۃ لوگوں کی میل ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ والاقوى اختصاص التحریم بزکوٰۃ المفروضہ دون المنظورۃ والکفارہ وغیرہما، اقوى یہ ہے کہ یہ اختصاص رکھتا ہے تحریم و بالزکوٰۃ المفروضہ، زکوٰۃ جو واجب ہے نا وہ حرام ہے، اقوى اختصاص و تحریم، یہ حرمت خاص ہے زکوٰۃ واجب سے،
لیکن مثلاً کوئی واجب نظر ہے، کفارہ ہے، وہ نہیں ہے، وغیرہ نظر اور کفارہ کے علاوہ کوئی ہے وہ بھی واجب ہو تو وہ حرام نہیں ہے۔ یہ جو حرمت کی بات ہو رہی ہے یہ صرف زکوٰۃ واجب کی ہے۔ والاقوا اختصاص التحریم بالزکوٰۃ المفروضہ، اقوا یہ ہے کہ یہ حرمت زکوٰۃ واجب سے خاص ہے، دون المنظورۃ والکفارۃ وغیرہما، علاوہ منظورہ یعنی وہ جو ناظر والی ہے، ٹھیک ہے، واجب ناظر یا کفارہ ہے، یا ان کے علاوہ وہ حرام نہیں ہے۔ والتعلیل بالاوصاف یرشد الیہ، تعلیل جو بیان کی ہے معللا بانہ اوساخ الناس کے زکوٰۃ لوگوں کی میل ہے، یہ تعلیل اوساخ کے ساتھ جو بیان کی یہ ارشاد کرتی ہے، رہنمائی کرتی الیہ کہ اختصاص التحریم بالزکوٰۃ المفروضہ ہے۔ الہ سے مراد کیا ہے؟ اختصاص التحریم بالزکوٰۃ المفروضہ، کہ یہ حرمت زکوٰۃ سے جو ہے نا خاص ہے۔ وَتَجُوزُ الصَّدْقَةُ عَلَى الذِّمِّ رَحْمًا كَانَ غَيْرُهُ، صدقہ جائز ہے ذمہ پر، کافر ذمہ پر جائز ہے، رحمن کا نام غیرہ، وہ ذمہ ارحام میں سے ہو یا غیر ارحام میں سے ہو، وعلی المخالف للحق، اور وہ آدمی جو مخالف حق ہے یعنی 12 اماموں کو نہیں مانتا، 12 امامی نہیں ہیں، ان کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ لال حربی والناصب، لیکن حربی، کافر حربی اور ناصب کو جو علی کی دشمنی کو واجب سمجھتے ہیں، ناصبی، ان کو نہیں دیتے ہیں، نہیں دینا۔ وکیل بالمن من غیر المومن، ایک کیل منع ہے، غیر مومن کو دینا یہ منع ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ نَدْبًا، اگرچہ صدقہ مستحبی بھی ہو غیر مومن کو دینا منع ہے۔ وَهُوَ بَعِيدٌ، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ بعید ہے۔ وَالصَّدْقَةُ السِّرِّ افضل، صدقہ مخفی دینا یہ افضل ہے۔ اِذَا كَانَتْ مندوبتاً، جب وہ صدقہ کیا ہو؟ مستحب ہو تو مخفی دینا چاہیے۔ یہ مندوبتاً قید ہے تاکہ صدقہ واجبہ کو خارج کر دے، صدقہ واجب کو مخفی نہیں بلکہ اشکاراً دینا چاہیے۔ لِلنَّصِّ عَلَيْهِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، چونکہ نص ہے کتاب اور سنت میں اس پر نص آئی ہے۔ یہ دیکھو نا، ان تبدوا الصدقات فنعم ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خیر لکم، ٹھیک ہے نا، الا ان یتهم بالترک، مگر یہ کہ تہمت ہو، ترک صدقہ کی تہمت ہوگی، یہ تو دیتا ہی نہیں ہے۔ فالاظہار افضل دفعا لجعل ارضه عرضة للتهم، اگر تہمت ہو نا ترک کی، فالاظہار افضل، تو اظہار افضل ہے، کیوں؟ دفعا لجعل ارضه عرضة للتهم، تہمت کو دور کرنے کے لیے اپنے آبرو کی خاطر پھر اظہار افضل ہے۔ دفعا لجعل ارضه عرضة للتهم، تہمت کو دور کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، اظہار افضل ہے۔ فإن ذلك امر مطلوب شرعا، یہ حفظ آبرو یہ امر مطلوب ہے شرعا، حتی للمعصوم، حتیٰ کہ معصوم علیہ السلام کے لیے بھی ضروری ہے۔ کما ورد فی الاخبار، جیسا کہ اخبار میں وارد ہوا ہے۔ وقضا الافضل اظہارها لو قصد به متابعة الناس لو فیہا، اور اسی طرح افضل اظہار ہوا، صدقہ کا اظہار کرنا افضل ہے، لو قصد به مطابعۃ الناس لو فیہا، اگر قصد به، اگر اس اظہار سے قصد کرے کہ لوگ پیروی کریں گے صدقہ کی، ٹھیک ہے، لوگ بھی دیں گے، لما فیہ من التحریض علی نفع الفقراء، لما فیہ، فیہ یعنی اس اظہار میں، اس اظہار میں تشویق ہے، تحریض تشویق ہے، علی نفع الفقراء، نفع فقراء پر یہ تشویق ہے۔ تو پس میرے عزیزو، کتاب العطیہ میں پہلی جو ہے صدقہ کی بات تھی، یہ آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ ہبہ ہے۔ اس ہبہ کو نہلا بھی کہتے ہیں، عطیہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو میں بھی، ہبہ میں بھی ایجاب کی بھی ضرورت ہے اور قبول کی بھی
ضرورت ہے۔ ایجاب اور قبول اس میں چاہیے ہبہ میں بھی، اور قبض جو ہے وہ واہب کے اذن سے ہو۔ قبض جو ہے ہبہ میں وہ ہبہ کرنے والے کے اذن سے ہو، ٹھیک ہے۔ اگر پہلے اس کے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی جو ہبہ کر رہا ہے کسی کو پہلے سے وہ چیز اگر موہوب بنے گا نا، وہ جس کو ہو رہی ہے اس کے ہاتھ میں وہ چیز پہلے سے نہ ہو، لیکن پہلے مثلاً ایک کتاب کسی کے ہاتھ میں اور پھر ہبہ کرنے والا کہے کہ یہ کتاب جو تیرے ہاتھ میں ہے نا، میں وہ آپ کو کیا کر رہا ہوں، ہبہ کر رہا ہوں، تو اب جدید قبض کی ضرورت نہیں ہے۔ ہبہ کرنے والا جو ہے قبض کرواتا ہے اس صورت میں جب پہلے اس کے ہاتھ میں وہ چیز نہ ہو۔ اگر پہلے سے ہو نا تو پھر اب نئے قبض کی ضرورت نہیں ہے۔ زمان گزرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ کچھ زمانہ گزر جائے جس میں قبض کرنا ممکن ہو، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ توجہ، الثانی الہبۃ، کتاب العطیہ میں دوسرا کیا ہے، ہبہ ہے۔ وتسمى نہلۃ وعطیۃ، اس کو نہلہ اور عطیہ کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ وتفتقر الی الایجاب، اور یہ ہبہ محتاج ہے ایجاب کا۔ وہو کل لفظ دل علی تملیک العین من غیر عوض، ہر وہ لفظ جو دلالت کرے تملیک عین پر من غیر عوض، عوض کے بغیر۔ توہبتک، میں نے آپ کو ہبہ کیا، ملکتک، میں نے آپ کو مالک بنایا، اعطیتک، میں نے آپ کو عطا کیا، نحلتک، میں نے تمہیں بخشا، اہدیت الیک، میں نے تم کو ہدیہ کیا، ھذا لک، یہ تمہارے لیے، ما نیت یا، جب کہ ہبہ میں نیت بھی ہو۔ ونحو ذلک، اور ان کی مانند، والقبول، تفتقر الی الایجاب والقبول، ہبہ جو ہے ایجاب اور قبول کا محتاج ہے۔ قبول کیا ہے، وہو اللفظ الدال علی الرضا، قبول وہ لفظ ہے جو دلالت کرے رضا پر۔ والقبض باذن الواہب، قبض جو ہے وہ ہبہ کرنے والے کے اذن سے ہو۔ ان لم یکن مقبوضا بیدہ من قبل، اگر جو ہے مقبوض نہ ہو بیدہ، اس سے اس کے ہاتھ میں یہ قبض شدہ نہ ہو، من قبل، پہلے سے اگر اس کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے تو قبض کروانا شرط ہے۔ ان لم یکن مقبوضا، اگر یہ ہبہ مقبوض نہیں ہے، بے ید ہی، اس کے ہاتھ میں، من قبل، یعنی پہلے سے، من قبل، پہلے سے اگر اس کے ہاتھ میں یہ نہیں ہے تو قبض کروانا ہے۔ ولو وہبہ ما بیدہ لم یفتقر الی قبض جدید، ولو وہبہ، اگر ایک واہب ہبہ کرنے والا ایک چیز ہبہ کرے، ما بیدہ ہی، جو چیز اس بندے کے ہاتھ میں ہے، ایک کوئی ہبہ کرے وہ چیز جو پہلے اس کے ہاتھ میں ہے محبوب کے، لم یفتقر الی قبض جدید ولا اذن فیہ، تو اس میں قبض جدید کی ضرورت نہیں ہے اور اذن کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ولا مضی زمانے کے گزرنے کی بھی اس میں جو ہے ضرورت نہیں ہے۔ مضی زمان یمکن فیہ قبض، مضی زمان اتنا زمانہ گزر جائے، یمکن فیہ قبض، جس میں مال کا قبض کرنا کیا ہے، ممکن ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ لحصول القبض المشروط، کیونکہ قبض جو مشروط ہے وہ حاصل ہے۔ فاغنی عن قبض آخر، پس ایک دوسری قبض سے وہ کیا ہے، بے نیاز ہے۔ وعن مضی زمان یسعہ، اور ایک زمانے گزرنا، یسعہ، جس میں قبض کی وسعت ہو، اس سے بھی یہ بے نیاز ہے۔ یعنی ایک مضی زمان جس میں قبض ہو سکتی، اس سے بھی یہ بے نیاز ہے۔ اذ لا مدخل للزمان فی ذالک، چونکہ اس میں زمانے کی مدخلیت نہیں ہے، فی ذالک، اس قبض میں زمانے کی کوئی مدخلیت نہیں ہے، ما کونہ مقبوضا، جبکہ یہ مقبوض ہے، قبض شدہ ہے۔ فإنما کان معتبرا ما عدم القبض، زمان معتبر ہے جب قبض نہ ہو، لضرورت امتناع حصول ہی بدون ہی، چونکہ ضرورت ہے قبض کو حاصل کرنا، منع ہے بدون ہی، بغیر زمانے کے قبض کا حصول منع ہے۔ وإطلاق العبارت یقتضی عدم الفرق بین کونہ بیدہ،
بإيداء أو عاریۃ أو غصب أو غیر ذالک۔ اطلاق کی عبارت تقاضا کرتی ہے کہ فرق نہیں ہے بین کونہ بیدی کہ وہ چیز اس کے ہاتھ میں ہو، بإیداء ودیعہ کے ذریعے ہو یا عاریہ کے ذریعے ہو یا غصب کی ہو اس نے غصب کے ذریعے ہو یا اس کے علاوہ ہو، فرق نہیں ہے۔ والوجہ واحد، وجہ ایک ہی ہے، سب کی دلیل ایک ہی ہے۔ وکیلا بالفرق بین القبض بإذنہ وغیرہ، ایک کیل کہتی ہے کہ فرق ہے قبض اذن سے قبض ہو وغیرہ اور غیر اذن سے ہو، یعنی اس نے غصب کیا ہو تو اس میں فرق ہے، قبض باذن اور غیر اذن میں فرق ہے۔ وہو حسن، شیخ ثانی فرماتے ہیں یہ حسن ہے، اذ لا ید للغاصب شرعن، لا یدا یعنی ید جو ہے وہ محترم نہیں ہے، غاصب کا ہاتھ محترم نہیں ہے شرعی طور پر، چونکہ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ کوئی ولی اپنے بچے کو یا بچی کو جو ہے ہبہ کرے تو اس میں بھی قبض کروانا شرط نہیں ہے۔ اگر کوئی بچہ بچی کو کوئی چیز ہبہ کرتا ہے تو اس میں بھی قبض ضروری نہیں ہے، توجہ کرو۔ وَقَضَا إِذَا وَهَبَ الْوَلِيُّ وَالصَّبِيَّ وَالصَّبِيَّةَ مَا فِي يَدِ الْوَلِيِّ كَفَى الْإِجَابُ وَالْقَبُولُ مِنْ غَيْرِ تَجْدِيدِ الْقَبْضِ۔ اسی طرح جب ولی بچہ یا بچی کو ہبہ کرے، ما فی ید الولی جو ولی کے ہاتھ میں ہے، کفى الإجاب والقبول، ایجاب اور قبول کافی ہے، من غیر تجدید القبض، قبض جدید کی کے بغیر، کیوں؟ لحصول ہی بیدہی، چونکہ یہ مال حاصل ہے بیدہی، ولی کے ہاتھ میں یہ مال پہلے سے ہے، وہی بمنزلت یدہی، وہی یہ ید ولی بمنزل ید سبی کا ہے، ید ولی گویا بمنزل ید سبی ہے۔ ولا مضی زمان، مضی زمان بھی ضروری نہیں ہے۔ وکیل یعتبر قصد القبض عن الطفل، ایک کیل ہے قبض کا قصد کرنا معتبر ہے، بچے سے قبض کرنے کا ولی کیا کرے؟ قصد کرے۔ کیوں بھائیو؟ لأن المال المقبوض بید الولی لہ، اس لیے کہ مال مقبوض جو ہے بید الولی ہے، ولی کے جو ہاتھ میں، لہو وہ ولی کا ہے، مال مقبوض جو ولی کے ہاتھ میں ولی کا ہے، فلا ینصرف الی الطفل، پس وہ بچے کی طرف منصرف نہیں ہوگا الا بصارف، مگر کوئی قرینہ صارفہ ہو، اور وہ کیا ہے؟ وہ القصد، اور وہ قصد ہے، یعنی اب یہ ولی قصد کرے کہ اب میں بچے کے لیے یہ مال قبض کرتا ہوں، قصد کرے۔ وکلام اللہ صاحب مطلق، صاحب کا کلام جو ہے اس میں مطلق ہے۔ ولا یشترط فی الابراء وهو اسقاط ما فی ذمۃ الغیر من الحق القبول، توجہ کرو۔ ولا یشترط فی الابراء، ابراء میں شرط نہیں ہے، وهو اسقاط ما فی ذمۃ الغیر، ابراء کیا ہے؟ ساکت کرنا ہے جو غیر کے ذمے میں ہے، من الحق، جو حق غیر کے ذمے میں اس کو ساکت کرنا ہے، تو اس ابراء میں شرط نہیں ہے القبول، قبول شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ لأنه اسقاط حق، ابراء حق کو ساکت کرنا ہے، ولا لا نقل ملک، نقل ملک تو نہیں ہے نا، حق کو ساکت کرنا ہے، تو اس میں قبول شرط نہیں ہے۔ وکیلا یشترط، ایک کیل شرط ہے، قبول شرط ہے، کیوں؟ لاجتماعہ علی المنت، چونکہ اجتماع ہی، چونکہ یہ ابراء مشتمل ہے منت پر، یہ مشتمل آگا جان کس پہ ہے؟ منت پر ہے، اس میں منت ہے۔ ولا یجبر ولا قبولہا کہبۃ العین، ولا یجبر علی قبولہا، منت کے قبول کرنے پر کوئی جبر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ بندہ قبول نہ کرے، جبر نہیں، وہ منت کسی کی نہیں لینا چاہتا۔ ولا یجبر علی قبولہا، منت قبول کرنے پر جبر نہیں ہے، کہبۃ العین جیسے ہبہ عین کی طرح۔ والفرق کو واضح، فرق شہید فرماتے ہیں واضح ہے۔ وقضا لا یشترط فی الہبۃ القربۃ، اسی طرح ہبہ میں قربت شرط نہیں ہے، اصل عدم لزوم ہے، لیکن لا یصاب علیہا بدونہا، لیکن لا یصاب علیہا
بدونہا لا یصاب علیہا بدونہا، لیکن لا یصاب علیہا، ٹھیک ہے، بدونہا، لیکن جو ہے نا اس کو کیا کیا گا جان، بدونہا قصد قربت کے بغیر ثواب نہیں ملے گا، اس پر قصد قربت کے بغیر ثواب نہیں ملے گا، لا یصاب ومعہا تصیر عوضاً کالصدقۃ ومعہا، قصد قربت کی ہوتے ہوئے یہ عوض ہو جائے گا صدقہ کی طرح۔ وَيُكْرَهُ تَفْضِيلُ بَعْضِ الْوَلْدِ عَلَى بَعْضٍ، اس میں توجہ کرو، ایک نقطہ بیان کر رہے ہیں کہ بعض بچوں کو بعض پر فضیلت دینا مکروہ ہے۔ کیا مطلب؟ مثلا والدین بعض بچوں کو ہدیہ کریں اور بعض کو نہ دیں، تو یہ جو ہے نا مکروہ ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جس بچے پر اس نے اس کو فضیلت دی ہے، ایک کو دی اور دوسرے کو نہیں دی، تو اس کا دل ٹوٹے گا، ٹھیک نہیں ہے، اور بچوں کے درمیان بھی عداوت پیدا ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ روایت بھی ہے نبی کریم نے جو ہے کسی نے کہا نبی کریم کو کہ بعض اولاد کو اس نے کوئی چیز دی ہے، تو اللہ کے نبی نے پوچھا اس سے کہ کیا یہ تو نے جو کیا ہے تمام اولاد کو دی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ سے ڈرو، اولاد کے درمیان عدل کرو، تو وہ جو عطیہ اس نے دیا ہوا تھا نا وہ اس سے واپس لے لیا اس سے۔ بات یہ بتانی آپ کو یہاں اس نقطے کو کہ اولاد کے درمیان جو ہے نا فرق نہیں کرنا چاہیے، بعض کو بندہ جو ہے نا ہبہ یہ وہ چیزیں دے اور بعض کو نہ دے، ٹھیک ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مکروہ ہے، توجہ کرو۔ وَيُكْرَهُ تَفْضِيلُ بَعْضِ الْوَلْدِ عَلَى بَعْضٍ، بعض بچوں کو بعض پر فضیلت دینا مکروہ ہے، وَإِنْ اخْتَلَفُوا فِي الذُّكُورَةِ وَالْأُنُوثَةِ، اگرچہ وہ مذکر و مؤنث ہونے میں مختلف ہوں، لما فیہ من کسر قلب المفضل علیہ، لما علت اقرار بیان کر رہے ہیں، لما فیہ من کسر قلب المفضل علیہ، مفضل علیہ کے دل کو جو ہے توڑنا ہے یہ تو، وَتَعْرِيضُهُمْ لِلْعَدَاوَةِ، اور ان کے درمیان عداوت جو ہے پیدا ہوتی ہے، تعریض ہم ان میں جو ہے معرض عداوت ہے، تعریضہم ان کو قرار دینا ہے عداوت کے لیے، ان میں عداوت پیدا ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ وروی ان النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال لمن آتى بعض اولادہ شیئا، نبی کریم نے کہا لمن، جس نے بعض اولاد کو کوئی چیز دی، تو نبی کریم نے کیا کہا، اکل ولد کا آتیت مثلہ، کیا آپ نے کل ولد کا اپنے تمام بچوں کو آتیتا مثلہ، اس کی مثل عطیتا آپ نے عطا کیا ہے؟ قال اللہ، اس نے کہا نہیں، قال فاتقوا اللہ، اللہ کے پیغمبر نے کہا، توجہ کرو، کیا کہا، فاتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، وعدلوا بین اولادکم، اور اپنی اولاد کے درمیان عدالت کرو، فرجع فی تلک العطیہ، پس وہ شخص اس عطیے میں اس نے رجوع کر لیا، ٹھیک ہے، اس نے کہا مجھے واپس دے دو جس کو دیا تھا۔ وفی روایت نخرا، ایک دوسری روایت ہے، لا تشہدنی علی جور، ٹھیک ہے، ایک دوسری روایت ہے لا تشہدنی علی جور، کہ پیغمبر نے کہا مجھے گواہ نہ بناؤ ظلم پر، اس طرح کی بات کر کے۔ وَحَيْثُ یُفعل، جہاں یہ کام ہو جائے ایسا، بعض کو فضیلت دی جائے بعض اولاد کو، یستحب الفسق ما امکان ہی، فسق مستحب ہے ما امکان ہی، جب فسق کا امکان ہو، ٹھیک ہے نا۔ کیوں کہا فسق کا امکان ہو؟ کیونکہ اگر وہ بندہ قبض وغیرہ دے دے نا، تو قبض کرنے کے بعد پھر فسق نہیں کر سکتا، یہ بات ہو رہی ہے ظاہراً کہ جہاں ابھی تک صدقہ کا مثلاً یہ ہبہ وغیرہ کیا لیکن ابھی تک دیا نہیں ہے، یستحب الفسق، فسق مستحب ہے ما امکان ہی، جب فسق کا امکان ہو، للخبر، خبر ہے۔ وذهب بعض الاصحاب الى التحریم، بعض اصحاب جو ہیں حرمت کی طرف گئے ہیں کہ حرام ہے، وفعل حرام ہے، کیا مطلب حرام ہے؟ تفضیل بعض ولد علی بعض، بعض بچوں کو بعض پر فضیلت دینا حرام ہے۔
وفی المختلف خص القرات بالمرض والاثار، کتاب مختلف میں علامہ نے کیا کیا ہے، قرات کو خاص کیا ہے بالمرض والاثار، مرض اور تنگ دستی کے ساتھ، کہ جب والد مریض ہو یا تنگ دست ہو تو اس صورت میں مکروہ ہے، لدلالت بعض الاخبار علیہ، چونکہ بعض اخبار جو ہیں وہ دلالت کرتی ہیں علیہ اس پر کہ قرات مرض اور اثار سے خاص ہے۔ والاقوال القرات مطلقاً، اقوی یہ ہے کہ قرات ہے مطلقاً، ہمیں موارد میں چاہے حالت مرض ہو یا غیر مرض ہو یہ کام مکروہ ہے۔ واستثنی من ذلک ما لو اشتمل المفضل علی معنی یقتضی ہے، ٹھیک ہے، ذالک اس سے استثناء کیا گیا، ذالک کا اشارہ یہ ہے، یکرہ تفضیل بعض الولد علی بعض کو بعض پر فضیلت دینا مکروہ ہے، اس سے استثناء ہے، ما لو اشتمل المفضل علی معنی، اگر مفضل جس کو فضیلت دے رہے ہیں وہ مشتمل علی معنی معنی پر یقتضی ہے جو فضیلت کا تقاضا کرے، کحاجت زائدت جس کو اس کو زیادہ حاجت ہے، وزمانۃ یا زمین گیر ہے، وہ زمین گیر ہے، و اشتغال بعلم یا طالب علم علم میں مشغول ہے تو اس کو ایک چیز اضافی دے دیں تو کوئی نہیں، اور نقص المفضل علیہ یا مفضل علیہ ناقص ہے، اس کو جس کو تھوڑا دے رہے ہیں وہ ویسے ناقص ہے، صفی ہے اور فسق یا فاسق ہے اور بدعت یا بدعت گزار ہے، ورنہ ذالک یہ اس کی مانند ہے، اس بنا پر اس کو تھوڑا دیا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ پھر مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے اگا جان۔ بحث جو ہبہ کی ہے اس میں ابھی بحث آگے مزید جا رہی ہے، تو میں ابھی آپ کی خدمت میں اس کو ادھر ہی روکتا ہوں۔ اچھا، بحث ہماری کتاب العطیہ میں جو ہے 4 چیزوں میں ہو رہی ہے، ایک صدقہ ہے، ایک دوسرا ہبہ ہے، ٹھیک ہے، اور تیسرا جو ہے وہ جناب سکنا، اور چوتھا تعبیث ہے۔ بحث ختم ہو جائے گی، صدقہ کے بارے میں بتایا ابھی آپ کو، ہبہ کے بارے میں بتایا ہے، اور ہبہ کی بحث ابھی ناقص رہ گئی ہے۔ موفق مؤید رہو، سلامت رہو میرے عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔